سر سب سے پہلے طارق وحید صاحب آپ ہی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اعلامیہ ہمارے سامنے ہے ایپیکس کمیٹی کا، لیکن اندر کی خبر کیا ہے؟ کیا اہم معاملات ہیں جو کہ طے پا چکے؟ شکریہ ثنا۔ ایک نازک صورتحال سے بنی واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت دو چار تھی کہ ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، فائرنگ ہوئی، اس میں ایک شخص جاں بحق ہوا، 21 کے قریب زخمی ہوئے، تو ایسے سٹیج پر خیبر پختونخوا حکومت کے لیے معاملات کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی جو آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے جو عوام کے مطالبے پر، جرگے کے مطالبے پر اس اجلاس کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کا جو آؤٹ کم نکلا ہے وہ کافی مثبت ہے۔ 16 مطالبات رکھے گئے تھے جرگہ کی طرف سے صوبائی حکومت کے سامنے، اور تمام 16 کے 16 مطالبات کے ساتھ ساتھ کچھ جو اضافی باتیں سامنے آئی، جو مطالبات سامنے آئے تھے، اس پر بھی صوبائی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، عسکری حکام کی طرف سے مثبت جو ہے وہ رسپانس دیا گیا۔ کل اس حوالے سے جو ایک تو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ جو منٹس ہیں وہ کل وزیر اعلیٰ 3 بجے بنو کا دورہ کریں گے، اور وہاں پر جو دھرنا ابھی تک موجود ہے، وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اب بھی جنوبی اضلاع کے جو مکین ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اسی دھرنے سے وزیر اعلیٰ خطاب کریں گے، اور جو جتنے بھی نکات سامنے آئے ہیں، جتنے فیصلے ہوئے ہیں، جتنے وعدے یہاں پر جرگہ کے ساتھ اور پھر ایکس کمیٹی میں کیے گئے ہیں، وہ اس دھرنے کے شرکاء کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اعلامیہ کے بعد اور وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے بعد کیا اثرات، کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ لحاظ صاحب، میں اعلامیہ پڑھ رہا تھا، یہ اعلامیہ مجھے کے پی کے کلچر کے مطابق تو نہیں لگا۔ مثلا میں اس کے پہلا نقطہ اگر پڑھوں آپ کے سامنے، اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص پایا گیا تو اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو کے پی میں تو اسلحہ سب کے پاس ہے، اور غیر مسلح غیر سرکاری، تو اس کا مطلب ہے اب کے پی میں عام آدمی اسلحہ نہیں رکھ سکے گا اس اعلامیے کے بعد۔ میں لحاظ صاحب لحاظ صاحب سے پوچھ رہا تھا، لحاظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک تو نقطہ یہ ہے جو آپ نے بتایا، اس میں کافی حد تک حقیقت ہے۔ بھی تھوڑی دن پہلے پولیس کے ایک اور آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی نقطہ اپنایا تھا کہ ہمارے پنجاب میں جب لڑائی ہوتی ہے تو 20-25 منٹ کی لڑائی میں تقریباً کسی کا سر ٹوٹ جاتا ہے یا بازو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسلحہ استعمال نہیں ہوتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے عام بندی کے لیے، لیکن پختونخوا کے تقریباً 2 سے 3 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں سے 3 یا 4 بندے جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ میرے خیال میں اب اس حوالے سے تدارک کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر جو پیمانہ ہے وہ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جانب ہے۔ اشارہ یہ ہوا تھا، آپ کو آپ کے علم میں بھی ہوگا، گزشتہ روز بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے بنو میں۔ یہاں پر عام لوگوں کا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے بنو کے حوالے سے، وہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان۔ یہاں پر فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوتی۔ تو جو کانسیپٹ ہے یہاں پر بیسیکلی وہ گڈ طالبان کی لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں لحاظ صاحب گڈ طالبان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی، بیڈ طالبان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یا کسی کے پاس نہیں ہوگا، یا سب کے پاس ہوگا؟ مزمل صاحب اس میں میں آ رہا ہوں، میں آپ آ رہے ہیں طارق صاحب، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ نہیں، میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گڈ والی بھی نہیں رکھیں گے، یعنی گڈ طالبان بھی اب اسلحہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لوگوں کا مطالبہ یہی تھا، 16 نکات جس طرح طارق وحید صاحب نے ذکر کیا، 16 مطالبات جو 43 یا 45 رکنی جرگہ تھا اس نے رکھ دی، اور اس میں بنیادی باقی تو سپلیمنٹری نکات تھے کہ یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے۔ اب سوال جو تھا سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب مزمل صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس بنو کے واقعے سے تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں تو تقریباً گزشتہ 1.5 سال کے دوران، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دسمبر 2000 یا نومبر 2022 کے بعد سے لے کر اب تک جو جس طرح کے حالات کا لوگوں کا سامنا تھا،
بنو، سوات، ڈی ای خان، پشاور، خیبر، ہر جگہ پر امن پاسون ہوئی. پاسون مین سیٹ ان ہوئی، دھرنی دی گئی، لوگ بیٹھ گئے. اور یہ بھی جو واقعہ پیش آیا ہے، طارق بھائی صاحب نے ذکر بھی کیا، 19 جولائی کو یہ اسی تناظر میں لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم کیا جائے. افغان طالبان کسی زمانے میں ہمارے لیے گڈ طالبان تھے. ٹھیک. طارق وحید صاحب جو ایک مسنگ پوائنٹ ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. طارق وحید صاحب، کے پی کی ڈی ویپنائزیشن ہو جائے گی، عام آدمی کے پاس کے پی سے اسلحہ ختم ہو جائے گا آج کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد. مزمل صاحب، جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو منٹس میں بھی شامل ہے، جو جرگہ کی طرف سے مطالبات پیش کیے گئے تھے، اس میں خصوصی طور پر جو مسلح افراد کے، یہ لیاز صاحب کو پتہ ہے لیکن وہ ذرا سطحی طور پر گزر گئے. اس کا جو سیاق و سباق بنتا ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر کچھ فوٹیجز دیکھی ہوگی کہ بنو لکی مروت میں اچانک چوک پر 2-3 مسلح افراد نکل آتے ہیں، 4-5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اچھا، وہاں پر مقامی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ایسے طالبان ہے یا ایسے مسلح گروہ ہے جن کو ریاستی اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، یا ان کو اپنا لوگ کہتے ہیں، اس لیے پولیس بھی ان کو کوئی نہیں کہتی، یا ان کے ایسی تنظیمیں جن کے دفاتر بھی موجود ہے، وہاں پر مسلح افراد گھومتے ہیں. تو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ گٹ طالبان ہے جن کو ریاستی اداروں یا ریاست کی سپورٹ حاصل ہے. تو اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آج ایپیکس کمیٹی میں کھل کر عسکری حکام کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، چیف سیکرٹری آئی جی کی طرف سے یہ برات کا اعلان کیا گیا کہ یہ مسلح افراد بلا تفریق جو بھی مسلح فرد ہے جن کے دفاتر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ احکامات دیے گئے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو جو نقطہ اٹھایا گیا ہے اس اعلامیہ میں، اس جرگے کے اعلامیہ میں، تو یہی مسئلہ تھا کہ سیاق و سباق یہی تھا کہ جو مسلح افراد جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہے، وہ چوک پہ کھڑے ہو کے گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں. عید پر بھی اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی تھی. تو اس وجہ سے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان مسلح افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے اس نقطے کو بھی اٹھایا گیا. جو مقامی لوگ بیسیکلی دہشت گردی بھگت اب لیاز صاحب، دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ہمہ وقت گشت کرے گی. پولیس تو کے پی میں نظر ہی نہیں آتی ہے، گشت کیسے کرے گی اور کیسے یہ آپریشن سارے پولیس کرے گی. سارا گلہ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی اور پولیس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کے پی کے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں فوج نہیں کرے گی، کے پی کی پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں 400 لوگ ہیں پورے کے پی میں. یہ ممکن ہی کیسے ہے جو اعلامیہ میں لکھا گیا؟ سوال کس سے ہے جی؟ آپ سے ہے لیاز صاحب، آپ سے ہے. اوکے، آپ نے بالکل درست ذکر کیا. اس وقت خیبر پختونخوا کے پشاور کی جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر جو پولیس اسٹیشن قائم ہے، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر شام کے بعد پولیس تھانوں کو وہاں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے بھی ان پولیس کو کانٹیکٹ کرنا. لیکن اس اعلامیے میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی استعداد کار بڑھا دی جائے گی. نہ صرف اس کے نمبرز بڑھا دی جائیں گے بلکہ انہیں ویپنائز بھی کیا جائے گا اور انہیں ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا جائے گا. لیکن اس اعلامیے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے جس وقت ہم اس کو نگیٹ کر رہے ہیں وہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے عدلیہ کو خط لکھی ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت از خود اس وقت شدید تذبذب کی شکار ہے. پہلے تو یہ واضح ہی نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کمیشن بنایا ہے یا کمیٹی بنائی ہے. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ بنو کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان سامنے آئے. یعنی سب سے بڑی حیرانگی ہے کہ کوئی موقف ہی نہیں دیا جا رہا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کم اور اینٹی پنجاب حکومت کے ترجمان زیادہ ہے. یہ اس حوالے سے روزانہ اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، قیدی نمبر 804 یہ فلاں یہ ہوا، مریم بی بی نے یہ کیا. اب سوالات یہ ہے کہ یہ کمیشن تھا یا کمیٹی تھی. محکمہ داخلہ اپنی رپورٹ پیش کر چکا ہے. اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن لوگوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ تھا. اس مطالبے کی جانب یہ لوگ آئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس جوڈیشل کمیشن کی جو سفارشات آئیں گی اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا. سوال ایک اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے جو خیبر پختونخوا حکومت کے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی اسپیکر نے اس دن اٹھایا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر اعتماد کا فقدان ہے عوام اور اس کے علاوہ فورسز کے مابین. جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اعتماد سازی کے لیے فضا بحال کی جائے. ٹھیک ہے طارق صاحب،
اب جو لحاظ صاحب بات کر رہے ہیں ستار بڑھانے میں تو 1 سال لگ جائے گا، بھرتی ہوگی، اسلحے کا ٹینڈر ہوگا، سب کچھ ہوگا، بہت ٹائم لگے گا. کل سے تو یہ پھر پولیس کا گشت نہیں ہو سکتا. اور ایک گلہ جو سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ کے پی کے حکومت، وزراء، وزیر اعلیٰ تو پولیس اور فوجی جوانوں کی شہداء کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے، جیسے لحاظ صاحب کہہ رہے تھے موقف بھی نہیں دیتے ہیں اس کے حوالے سے، تو پھر آگے کیسے چلیں گے ہم؟ مزمل صاحب، آپ نے بہت نازک تار چھیڑ دی ہے. میں ذرا اس سے کچھ اور آگے جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ جنازوں میں نہیں جاتے. ابھی تک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کا نیریٹو بیانیہ بھی سامنے نہیں آیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے. ابھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں یا جو بنو کا جرگہ سامنے آیا تھا اس میں وہ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں. ابھی تک واضح طور پر میرے خیال میں لحاظ صاحب بیٹھے ہوئے میرے بات کو سیکنڈ کریں گے کہ بیانیہ کیا ہے. مجھے ذاتی طور پر ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا کیا بیانیہ ہے. ایک سافٹ کارنر کا جو تاثر ہے پی ٹی آئی پر وہ ابھی تک برقرار ہے. لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہے، جو مسلح افراد ہیں، ان کے حوالے سے جو نرم کوشاں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس اور ساتھ ہی پی ٹی آئی بطور جماعت وہ ابھی تک برقرار ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کھل کر بیانیہ اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے ویپنائز کرنے کی بات کی، استعداد کار بڑھانے کی بات کی، یہ سلسلہ تو ہم گزشتہ 15-20 سال سے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں. کافی حد تک امپرومنٹ بھی آئی ہے، لیکن خصوصی اگر ہم بات کریں اس وقت خیبر پختونخوا کا جو جنوبی حصہ ہے، جو جنوبی اضلاع ہے، وہ اس وقت وار زون میں تبدیل ہو گئے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر پولیس کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی، فورسز پر حملہ نہیں ہوتا، کوئی اغوا نہیں ہوتا اور سرکاری اہلکاروں پر حملے ہوتے. تو ایک خاص بیلٹ ہے جو وار زون میں تبدیل ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے جس طرح لحاظ صاحب نے کہا کہ پہلی بار اس بنو کے واقعے کے بعد ترجمان خیبر پختونخوا کے وہ سامنے آئے، اس نے کچھ باتیں کی. اس سے پہلے کوئی موقف سامنے نہیں آتا، صرف یہ آتا تھا کہ جی فلاں جگہ پر حملہ ہوا ہے، فورسز پہ حملہ ہوا ہے، اتنے بندے شہید ہو گئے، اتنے اہلکار اغوا ہو گئے ہیں یا حملہ کیا گیا، تو ان کی مذمت یا جو ہے تعزیتی بیان سامنے آتا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ جب جنازوں کی وہ پوزیشن پہ آتے تھے، جب لواحقین سے ہمدردی کا، اور جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پر ایک بڑی لہر گزری ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار شہید ہوئے، فورسز کے لوگ شہید ہوئے، عام شہری شہید ہوئے. جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ ملتی تھی، جس طرح ان کی ڈھارس باندھی جاتی تھی، وہ اس طرح خیبر پختونخوا میں اس وقت اس صورتحال میں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں جو مایوسی تھی، ابھی اگر ہم بنو کے کانٹیکس میں جائے جو واقعہ پیش ہے، یہ حالات کیوں بنے. اگر تھوڑا سا پیچھے جائے، بنو کینٹ پر حملہ ہوا، بارودی گاڑی وہاں پر اڑائی گئی، فائرنگ کی گئی، اس میں فورسز کے جوان شہید ہوئے، 8 جوان شہید ہوئے، لیکن ساتھ ہی 3 جو سویلین تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اس کے بعد سے جو لوگوں میں مایوسی تھی، جو انسرٹینٹی تھی، جو امن و امان کے مسائل تھے، اس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی مزید پھیل گئی. اور یہ جو اعلان ہوا تھا یہ مقامی تاجروں نے کیا تھا. مقامی تاجروں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پر جی ملیٹنسی ہو رہی ہے، امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو کل ہم ایک مظاہرہ کریں گے، ایک پرامن احتجاج کریں گے. لوگوں کی مایوسی اس لیول تک تھی اور ہے اب بھی کہ وہ ایک لوکل سطح پر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی تاجر تنظیموں کی طرف سے، وہ اتنی پھیل گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ وہاں پر پھر اس کی لیڈرشپ ہی غائب تھی. مطلب لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. لوگوں کی مایوسی، بے چینی کا یہ عالم تھا کیونکہ لیڈر تھے ہی نہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کیا کرنے. پہلے ایک چوک پر ان کو جمع کیا گیا کہ یہاں پر اجتماع ہوگا. جب لوگ زیادہ ہو گئے تو ان کو کہا کہ اسٹیڈیم کی طرف جائیں گے. جب اسٹیڈیم کی طرف روانگی شروع ہوگی تو راستے میں وہ ناگوار واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے کینٹ ایریا پر پتھراؤ کی.